بچے کے اندر دو چیزوں کو پروان چڑھانا ضروری ہے، ایک اس کی قناعت، دوسرا جو ہے وہ صبر، کہ اپنی محبت اپنی جگہ پر، لیکن بچے کی تربیت، بیٹے کی تربیت، بیٹی کی تربیت اچھا ان کو دیا جائے، لیکن کہیں کہیں پر ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ حماد عزیز صاحب ہیں ساہیوال سے، بذریعہ واٹس ایپ یہ سوال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچہ اگر کوئی چیز مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے لا کر خرید کر دے دوں، مگر میرے والد اس معاملے میں ٹوکتے ہیں کہ بچوں کی ہر خواہش پوری نہ کی جائے۔ اس معاملے میں شریعت کا کیا حکم؟ ظاہری بات ہے کہ والدین کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہر بچے کی جو خواہش ہے اس کو پورا کیا جائے۔ جو والدین کی محبت ہے اپنے بچوں سے، تو اس کا اظہار وہ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اور جتنی انسان کی استطاعت ہو اس کے حساب سے اس کو بچوں کی خواہش کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ جس کا ہمیں خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ والدین کو اس تعلق سے، کہ بچے کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی اس میں اگر ان کے والد صاحب جیسا کہ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو ٹوکتے ہیں کہ بچے کی ہر خواہش کو پورا نہ کیا جائے، ظاہری بات ہے کہ وہ بڑی عمر کے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور یہی تربیت ہے بچے کی۔ تربیت بچے کی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کہیں نہ کہیں کسی موقع پر کنٹرول کریں گے اور یہ دکھائیں گے کہ بیٹا آپ کو زندگی میں ہر چیز جو ہے وہ آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ملے گی، بلکہ آپ کی زندگی میں ایسے کئی مراحل آئیں گے کہ کئی چیزیں چاہنے کے باوجود بھی آپ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ چیزیں اس لیے بھی ضروری ہوتی ہیں، ایک تو اس میں بچے کے اندر دو چیزوں کو پروان چڑھانا ضروری ہے، ایک اس کی قناعت، کہ جو اس کے پاس موجود ہے اس کے اوپر وہ قانع ہو، اس کو اسی پر اکتفا کرے، اسی کو جو ہے وہ اپنا یعنی اپنے لیے مکمل سمجھے کہ میں اسی میں گزارا کر لوں۔ دوسرا جو ہے وہ صبر، کہ اگر ایک چیز سے انسان محروم ہو رہا ہے تو اس کے اوپر وہ صبر کرے۔ تو اگر کوئی چیز نہ لا کے دی جائے تو وہ اس کو پھر یہ سبق دیا جائے کہ بیٹا یہ چیز میں نے آپ کو اس لیے نہیں لا کر دی کہ میں آپ کو، یہ مہنگی چیز ہے، میں آپ کو خرید کر نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ کے لیے یہ چیز جو ہے اس بچے کو یہ تربیت ذہنی طور پہ ملے گی کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ میں جس چیز کی طرف اشارہ کروں تو وہ مجھے مل جائے۔ اور خاص طور پہ اس کا جو ہم نے منفی جو ایک اثر دیکھا، بیٹوں کے تعلق سے تو ہے ہی ہے، بیٹیوں کے تعلق سے خاص طور پہ اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں، ظاہری بات ہے کہ ان کی ایک گھر میں پرورش ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے گھر کے ماحول کو دیکھا ہے کہ وہاں پہ ہر قسم کی آسائش ان کو مہیا ہے، اور خاص طور پہ والد بہت خیال کرتے ہیں، والدہ خیال کرتی ہیں، لیکن بالآخر ان کو ان کا نکاح ہونا ہے اور انہیں کسی دوسرے گھر میں جانا ہے، اور ہر گھر کے ماحول میں فرق ہوتا ہے۔ اب ایک بیٹی جو ہے اس کو اپنے گھر کے اندر بیٹی کی حیثیت سے بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے، لیکن وہی بیٹی جب دوسرے گھر میں جاتی ہے تو بہو کی حیثیت سے اس کو ہر چیز نہیں ملتی ہے۔ اور خاص طور پہ اگر جو ہے وہ شوہر کی تنخواہ میں کوئی کمی ہے، اور مثال کے طور پہ گھر میں تھی تو اس کو اپنا گھر تھا، یہاں پر کرایہ کا گھر ہے، اور 10 چیزیں اس کو زندگی میں آ سکتی ہیں۔ اب اگر بیٹی کی تربیت اس نہج پر ہوئی ہوگی کہ وہ ہر چیز جو آسائش وہ چاہے اس کو مل جائے، تو وہاں جا کر وہ قناعت نہیں کر سکے گی۔ اور ہمارے ہاں جو عموماً جو گھروں میں جھگڑوں کا جو باعث ہے اور طلاق کا جو باعث ہے، اور جو گھروں کے اندر جو ایک یوں سمجھیں کہ ایک ہمارے یہاں پریشانی ہے اور یعنی آپس میں نباہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ بیوی کو قناعت نہیں ہے اور اس کی اس نہج پہ تربیت نہیں ہوئی۔ تو اگر اس کی یہ تربیت ہوئی ہو کہ اگر ملو تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر ملے تو اس کو اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے وہ اس کی نسبت کر دے، اور اگر نہ ملے تو پھر اس پر قناعت اختیار کرے، جیسا کہ ہمیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور گھر میں تھی تو ان کی والدہ جو سیدہ خدیجہ ہیں وہ قریش کی مالدار ترین خاتون تھی، تو ظاہری بات ہے کہ اسی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی ہے۔ لیکن جب وہ اپنے شوہر کے گھر میں جاتی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں، تو وہاں ان کو اتنے کام کرنے پڑتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ چکی پیس رہی ہیں، بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، گھر کے کام کر رہی ہیں، اور یہ ماحول صرف جو ہے وہ ہمیں سیدہ فاطمہ کے گھر میں نہیں نظر آتا، بلکہ یہ ماحول ہمیں امہات المومنین کے گھر میں عموماً نظر آتا ہے، اور اس طرح صحابیات کے گھر میں ہمیں عموماً نظر آتا ہے۔ تو جیسا کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں جب نکاح میں گئی سیدنا زبیر بن عوام کے، تو ان کو جو ایک باغ ملا ہوا تھا، تو میں وہاں پر جو ہے وہ گھوڑے کی صفائی کرتی تھی، اس کے جو ہے وہ یعنی وہاں پہ بیج لگانا، وہاں پہ پانی دینا، یہ سارا میرا کام تھا۔ فرماتی ہیں کہ میرے پاس غلام نہیں تھا، تو بڑے عرصے کے بعد جا کر جب بچوں کی بھی پیدائش ہو گئی اور پرورش بھی ہو گئی، تو بڑے عرصے کے بعد جا کر ایک غلام مجھے نصیب ہوا، اور فرماتی ہیں کہ وہ غلام جب مجھے ملا، لیکن میں کام کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ میں نے اس غلام سے کوئی کام نہیں لیا اور میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو یہ ایک
परवरिश है एक जो है वो बेटी की, और अगर मिले तो उसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ कर दी जाए, जैसा कि कुरान मजीद में आता है ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम की ऐसी तरबियत फरमाई। कुरान मजीद में फरमाया कि कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदा रिज़्क़ा, कि ज़करिया अलैहिस्सलाम जब मिहराब में जाते जहाँ मरियम अलैहिस्सलाम मौजूद थी तो उनके पास एक रिज़्क़ पाते, खाना पीना पाते, जो कि अमूमन उस मौसम का नहीं होता था। तो उनसे पूछे अन्ना लकी हादा, कि तुम्हारे पास कहाँ से आया? क़ालत मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया। ये एक तरबियत है बच्ची की। तो कनात के ताल्लुक से ये अमूमन हमें ख्याल करना चाहिए कि अपनी मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन बच्चे की तरबियत, बेटे की तरबियत, बेटी की तरबियत अच्छा उनको दिया जाए, लेकिन कहीं कहीं पर उनको कंट्रोल करना जरूरी है, ताकि उनको ये महसूस हो कि हर चीज दुनिया की आसाइश उनको ऐसे जो है वो मांगे कि हर चीज जो है उनको नहीं मिल सकती है, बल्कि उनको कहीं ना कहीं सब्र भी करना है, कहीं ना कहीं कनात भी इख्तियार करनी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।